السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے؟ میں ہوں منیر احمد، سرات ریل اسٹیٹ بلڈر کے پلیٹ فارم سے۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ان حضرات کے لیے جو بحیرہ کراچی سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، جو بحیرہ کراچی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، یا ایون بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شراکت داری رکھتے ہیں۔ ان کا بحیرہ ٹاؤن پنڈی میں، بحیرہ ٹاؤن کراچی میں، یا بحیرہ ٹاؤن اسلام آباد کے ساتھ ساتھ بحیرہ ٹاؤن لاہور میں کہیں بھی پراپرٹی ہے، تو ان کے لیے ہماری خبر بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ بہت ساری نیگیٹو عناصر، بہت ساری رومرز، بہت سارے پروپوگنڈاز چل رہے تھے، جس کے اوپر سچویشن یہ بتائی جا رہی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے تمام اثاثے منجمد کر لیے گئے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی تمام کے تمام پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر دا کسٹڈی آف نیب چلے گئے ہیں، اور جو سارے معاملات ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، جتنے بھی اثاثے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ڈیفالٹ زون میں چلے گئے ہیں، اور اس سے لوگوں کو نقصان ہے۔ حالانکہ چیزیں بالکل اس کے برعکس ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ویورشپ گین کرنے کے لیے، یا بہت سارے اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے لیے جو سچائی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور نیگیٹو چیزیں اور جھوٹ کی کہانیاں جو ہے وہ فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بیسیکلی ان حضرات کے لیے اسپیشلی ہے جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، یا ملک کے پاکستان میں وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، اور ہماری ویڈیو کے توسل سے ان کو یہ انفارم کیا جا سکے اور ان کو یہ بتایا جا سکے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، اور کسی قسم کی کوئی بھی مسئلہ یا کسی قسم کا بھی ایشو جو ہے وہ فیس کرنے کو نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ سارا جو معاملات ہیں یہ دو سچویشن کی بنا پہ چل رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس القادر ٹرسٹ والا، اور دوسرا جو 460 ارب کی اماؤنٹ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اگینسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو بحریہ ٹاؤن کراچی نے پے کرنی تھی۔ یہ دو الگ الگ کیس ہیں، پہلے تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کو سمجھنے کے بعد ہی آپ چیزوں کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ ہم سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں 460 ارب کی اماؤنٹ کے بارے میں۔ 460 ارب کی اماؤنٹ بیسیکلی 2018-2019 میں بحریہ کے اوپر جو بھی معاملات تھے، لیٹیگیشن تھے، کہ 18,896 ایکڑ کی جو لینڈ ہے وہ بحریہ کو الاٹ کی گئی 460 ارب کی اماؤنٹ کے اگینسٹ، کہ 460 ارب کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ 3 سال میں پے کریں، اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو 18,896 ایکڑ کی لینڈ ہے اس کی آپ کو این او سی مل جائے گی، اس کی آپ کو لیز مل جائے گی، جس کے اوپر بحریہ نے کچھ اماؤنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کی اور کچھ اماؤنٹ پے نہ کی، کیونکہ درمیان میں کووڈ آ گیا، بہت سارے ڈاؤن فال، کرائسس آئے گی، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کراچی نے ایک کیس کیا، اور بحریہ ٹاؤن کراچی نے وہ کیس کر کے یہ ریکویسٹ دائر کی کہ بھائی ہمیں 460 ارب کی اماؤنٹ میں ریلیکسیشن دی جائے۔ یہ کیس تقریباً 2 سے 2.5 مہینے چلا، جس کا اینڈ میں یہ حاصل حصول نکلا کہ یہ 460 ارب کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی ریلیکسیشن یا کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی، جس کے اوپر بحریہ نے بعد میں ابھی ریسنٹلی 41 ارب کی اماؤنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو پے بھی کر دی، اور سارے معاملات سموتھ ہو گئے۔ اب جو 460 ارب کی اماؤنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کیونکہ انسٹالمنٹس میں پے کرنی ہے تو انسٹالمنٹس میں پے ہوگی، جس کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں پریسنٹ 1 سے لے کے پریسنٹ 63 تک تمام کی تمام پراپرٹیز کو لیز مل جائے گا، اور یہ پراپرٹی قانونی طور پہ آپ کی ان حضرات کی طرف چلی جائے گی جو کہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا جن کی یہاں پہ پراپرٹیز ہیں، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن کراچی کی ہیں وہ ساری ٹرانسفر پہ ہیں، اس کے بعد یہ ساری لیز کے پروسیس میں چلی جائیں گی۔ اب یہ کیس تو آپ کو سمجھانے کا مقصد تھا کہ بیسیکلی آپ سمجھ سکیں، اور جو ابھی دوسرا کیس چل رہا ہے جس کے بنا پہ ابھی جو رومرز چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، وہ سمجھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر چھاپا مار لیا، نیب نے سارے اکاؤنٹ سیز کر دیے یا پراپرٹی سیز کر دی ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو چیزیں ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ والا، اس کی بنا پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا نیب نے ملک ریاض صاحب کے اثاثے جو ہے وہ منجمد کیے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے کہ ان کے تمام کی تمام پراپرٹیز، ان کے اکاؤنٹس وغیرہ سیز کر دی جائیں گے جو ان کے نام پہ ہوں گی۔ اب دیکھیں، بحریہ ٹاؤن کراچی ایک ادارہ ہے جو کہ ملک صاحب کی ذاتی پراپرٹی نہیں، کیونکہ اگر اس مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ 10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، آپ نے 15 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، آپ نے 50 پلاٹ لیا ہوا ہے، تو وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ ملک ریاض کی ملکیت نہیں ہے۔ جبکہ جو ملک صاحب کے ذاتی نام پہ پلاٹ ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا کوئی مسئلہ کر جاتا ہے، اس کے 50 کاروبار ہیں لیکن وہ لوگوں کے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے کسی کاروبار کو دیکھ رہا ہے، کاروبار میرا ہے، دیکھ آپ رہے ہیں، تو آپ اگر مثال کے طور پہ یا میں کسی کاروبار کو دیکھ رہا ہوں تو اگر میرے پہ نیب کرتی ہے تو وہ میرے کاروبار کو جو ہے وہ سیز کرے گی یا ان کو بلاک کرے گی، نہ کہ دوسرے کاروباروں کو جس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں۔ اب ہوا اس میں یہ کہ جو ملک صاحب کے ذاتی اکاؤنٹس ہیں، ذاتی ایسٹس ہیں، ذاتی پراپرٹیز ہیں، ان کو سیز کر دیا گیا، لیکن اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہے یا پبلک کے ایسٹس ہیں، ان کو کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جو ملک صاحب کی ذاتی پراپرٹیز ہیں ان کو کیا گیا، اور ڈیفینیٹلی یہ معاملات ریزالو ہوں گے۔ ان میں پراپر ٹریل ہے، ان کے پاس پراپر ریکارڈ ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ
स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बहरिया टाउन कराची डूब गया या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड डूब गया या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ख़त्म हो गया, इसके ऊपर लोगों ने जो है वो बैन के ठप्पे लगाना शुरू कर दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम मामलात एज इट इज़ चल रहे हैं। बहरिया के जितने भी कोऑपरेटिव ऑफिस हैं वो एज इट इज़ चल रहे हैं। बहरिया के जो हेड ऑफिस हैं वो एज इट इज़ चल रहे हैं। जितने भी उनके अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी उनकी HR से रिलेटेड चीज़ें, जितनी भी उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, तमाम की तमाम एज इट इज़ चल रही हैं। डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, हर एक चीज़ एज इट इज़ चल रही है। कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे आप कह सकते हैं कि 19 से 20 नहीं हुई है। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंटेन है और हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चल रही है। आप बहरिया टाउन के गेट से एंटर होके एंड तक जाएं, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसमें आप ये फील कर सकें कि कोई भी मामला है। इसी तरीके से अगर आप पिंडी चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, इवन किसी भी जगह पे जो बहरिया टाउन कराची का या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप चले जाएं, आपको किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसकी बिना पर आप ये कह सकें कि यहाँ पे मामलात ऐसे हैं या वैसे हैं। बेसिकली ये आम फहम लोगों को या मासूम लोगों को गुमराह किया जाता है, उनको डिट्रैक्ट किया जाता है, उनके बाद ज़हन में ये डाली जाती ताकि उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हथाया जा सके और उनसे कोई फ़ायदा कमाया जा सके। लिहाजा आपको सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी तवज्जो या कान नहीं धरना चाहिए और उन कामों पे या उन चीज़ों पे तवज्जो या कान धरना चाहिए, उनके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए जो रियलिटी बेस्ड हो, जो एक्चुअल में हो, जिनके ऊपर काम सिचुएशन चल रही हो। बिल्कुल भी घबराने, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है और हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चल रही है। किसी भी किस्म की अपडेट, किसी भी किस्म की रहनुमाई या किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।